شکریہ جی. یہ تھے لیاقت یاد صاحب. میں بلا تاخیر جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے مرکزی چیئرمین جناب سردار سہیر خان ایڈوکیٹ سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و زینات عرشہ و رضا نفسہ و مداد کلماتہ. جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو آلہ. واجب الاحترام احباب، مجھے احساس ہے کہ آپ خاصی دیر سے یہاں بیٹھے ہیں اور خاصی لمبی چوڑی تقاریر ہو گئی ہوں گی، اور مجھے اس پہ بھی آپ سے معذرت خواہ ہونا ہے کہ میں لیٹ آیا. اس باعث میں کوشش کروں گا کہ بات موضوع جو ہے جو مجھ تک پہنچا ہے اس کے اندر ہی رہ کے بات کی جائے. محترم احباب، مجھے بتایا گیا کہ آج آپ اس خوشی میں کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل جو ہے اس کے سیکنڈ فیز کی منظوری ہوئی، اس کے لیے پیسے رکھے گئے اور اس خوشی میں آپ نے اس تقریب کا اہتمام کیا. میرے لیے سچی بات ہے کہ بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے. ہم نے جو سنا تھا یا جو سمجھا تھا وہ یہ کہ یہ جو ریاست ہے یہ گارنٹی کرتی ہے جب عوام اپنے کچھ حقوق سرنڈر کرتے ہیں اس کی ریٹ کے سامنے، تو یہ گارنٹی کرتی ہے اس بات کی کہ وہ عوام کو جان و مال کی محافظ ہو. وہ گارنٹی کرتی ہے کہ وہ اپنی عوام کو روزگار مہیا کرے. وہ گارنٹی کرتی ہے کہ وہ اپنی عوام کی تعلیم کی جو بنیادی سہولیات ہیں وہ بلا تقسیم ان کو مہیا کرے. وہ گارنٹی کرتی ہے کہ عوام کی صحت کی جو سہولیات ہیں وہ ان کو بلا تخصیص مہیا کرے. لیکن بدقسمتی سے ہم جس سماج کے اندر رہ رہے ہیں اور جس غلامانہ دور سے گزر رہے ہیں، یہاں ریاست نے ہم سے تو سارا سب کچھ چھین لیا، لیکن جو ریاست کی ذمہ داریاں تھیں وہ پوری نہیں. کس قدر المناک صورتحال ہے کہ 73 سال بعد، چونکہ آج سے تقریباً 73 سال یا 73 سال پہلے ہمارے اسلاف نے ڈوگرا شاہی کا جو شخصی جب وہ ظلم تھا، ڈوگرا جو برطانوی سامراج کے دلال کے طور پر ایک اعلی کار کے طور پر یہاں ہمارا حاکم بنا تھا. یوں ہماری غلامی دو طرح کی تھی باقی برٹش انڈیا کے لوگوں کے مقابلہ میں، کہ ایک تو ہم تاج برطانیہ کے غلام تھے، دوسرا یہاں ان کا جو لوکل ایجنٹ تھا مہاراجہ خاندان اس کے غلام تھے. اس غلامی کے خلاف، اس جبر کے خلاف ہمارے بزرگوں نے جو آزادی کی جدوجہد کی اور اس غلامی اور جبر کے اس بندھن کو توڑا اور توڑ کے یہاں ایک ریولیشنری گورنمنٹ بنائی. اس ریولیشنری گورنمنٹ نے گارنٹی کیا تھا کہ یہ سہولیات آپ کو دی جائیں گی، لیکن بدقسمتی سے 73 سال بعد میں کہتا ہوں پھر کہوں گا کہ کس قدر شرمناک صورتحال ہے. تب کے 3 ڈسٹرکٹ بنائے گئے شروع میں کہ 3 ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز بنانے تھے، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز بنانے تھے. یہ والا جو میرا اور آپ والا ڈسٹرکٹ تھا 73 سال بعد ابھی بھی وہ ہاسپٹل مکمل نہیں ہوا. اور ہماری معصومیت، سادگی کہ ہم 73 سال بعد بھی یہ ہاسپٹل لینے کے لیے، میں کہتا ہوں یہ بنیادی حق لینے کے لیے بھی
آپ کو احتجاج کرنا پڑتا ہے، آپ کو جلوس جلسے ریلیز کا اہتمام کرنا پڑتا ہے، آپ کو روز بلاک کرنی پڑتی ہیں، آپ کو مارچز کرنے پڑتے ہیں، آپ کو بھوک ہڑتال کرنی پڑتی ہے۔ اس سے زیادہ افسوسناک صورت اور ہو کیا سکتی ہے؟ میرے محترم احباب، میں زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤں گا، مختصراً جو بات میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ آسمان سے گرا کھجور میٹ کا۔ اب میں کہ ہم ایک غلامی سے نکلے دوسری غلامی میں چلے، مہاراجا کی غلامی، انگریز سامراج کی غلامی، اس سے آزادی ہوئی، ہم پاکستان کے حکمران طبقات کے غلام بن گئے، ہمیں غلام بنا دیا گیا۔ اور پھر آج جو کٹ پتلی کا ناچ بھارتی مقبوضہ کشمیر میں ناچا جا رہا ہے، اور جو کٹ پتلی کا ناچ مظفر آباد میں ناچا جا رہا ہے، وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار بنیادی طور پر، اس سے پہلے کہ کسی اور کو چارج دیا جائے، میں غیر جانبداری کے ساتھ یہ کہوں گا کہ ہم عوام ہیں۔ اس لیے کہ ہم عوام اس لیے ہیں کہ ہم مسلطوں کی بنیاد پر، ہم چھوٹے چھوٹے مفادات کی بنیاد پر، روایتی رشدی جو سیاستکار ہیں، جو اس ظالمانہ اور استحصالہ نظام کی پیداوار ہی نہیں، اس کے پیدے دار ہیں، ان کے پیچھے دوڑتے بھاگتے پھرتے ہیں۔ کس قدر میں کہتا ہوں، میں جو تضاد ہے ہمارے اندر، میں عوام کی بات کرتا ہوں، اس عوام کے اندر جو تضاد ہے، یہ عوام جو ہے یہ کہتی ہے جب فلاں میرٹ پہ نہیں آیا، فلاں یہ کرپشن کر گیا، فلاں سیاستدان کرپشن کر گیا، بیوروکریٹ کرپشن کر گیا۔ اس کرپشن کی بنیاد کون رکھتا ہے؟ اس کرپشن کی بنیاد یہ عوام رکھتی ہے، میں اور آپ رکھتے ہیں۔ اس سے بڑی اور کرپشن کیا ہو سکتی ہے؟ میں پائپ کے لیے، میں ٹوٹی نلکے کے لیے، میں جو ہے یہ جو آج کل بورنگ کا ایک وہ نکلا ہے اس کے لیے، میں جو ہے اپنے گھر کے لیے 2 کلومیٹر 1 کلومیٹر آدھا کلومیٹر روز کے لیے جو ہے میں بھاگتا پھرتا ہوں جو ہے روایتی سیاستکاروں کے پیچھے، علاقے کے نام پر، برادری کے نام پر، میں اس لیے ان کے پیچھے بھاگتا پھرتا ہوں کہ جناب میرے بیٹے کو بیک ڈور سے آپ انٹری ملازمت پہ، کسی کو پی ایم لگوا دو، کسی کو لگوا دو، کسی کو یہ جو 100 کال پبلک سروس کمیشن ہے اس میں سفارش کر لو۔ اب جب میں یہ چاہتا ہوں، میں سے مراد میں عوام یہ چاہتے ہیں، تو ہمارا لیڈر کیسے پائش ہو سکتا ہے؟ اسے میں کیسے اور کیوں کروں کہ جناب وہ جو ہے فرشتہ ہو اور میرے اندر ساری شیطانی فسائل اور سب وہ موجود ہو۔ اس لیے میں آپ سے جو کہنا چاہتا ہوں، بڑی عاجزی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آپ میں سے ہو، کہ آپ اگر چاہ رہے ہو کہ یہ جو کرپٹ استحصال زدہ نظام ہم پر مسلط ہے، اس کی جو آلودگیاں ہیں، جو ہلاشیں ہیں، جو بےہودگیاں ہیں، ان کے چھینٹے ہم پر پڑنے سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں، تو پھر ہمیں پہلے اپنے آپ کو جو ہے درست کرنا ہو۔ جب ہم اپنے آپ کو درست کریں گے، اپنے آپ کو، میں بیک ڈور انٹری خود ڈالنا چاہتا ہوں، میں کیسے کہوں گا جو ہمارا ایم ایل اے ہے، جو ہمارا پرائم منسٹر، جو ہمارا پریزیڈنٹ ہے، وہ جو ہے سامنے والے دروازے سے، وہ بھی بیک ڈور سے آئے گا جیسے آتے ہیں۔ مجھے بتائیں گے، میں کہتا ہوں نا کہ ہم نے اتنی اخلاقی ضرورت نہیں، مجھے بتائے گا محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے پوچھا ایک بار سردار محمد ابراہیم خان صاحب سے کہ سردار صاحب آپ کتنی بار الیکٹ ہوئے؟ سردار صاحب نے کہا محترمہ میں صرف ایک بار الیکٹ ہوا، وہ بھی تب، وہ بھی 1946 میں، وہ جو مہاراجا کی لیجسلیٹو اسمبلی تھی اس کے بعد تو ٹھپے اور چولوں کے زور پر آتا رہا۔ اب میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، آپ ساروں کو پتا ہے، کس کو نہیں پتا؟ مظفر آباد میں جو انسٹال ہوتے ہیں حکمران، جو ہمارے لیڈر صدام محمد عبدالقیوم خان صاحب نے ایک بار کہا، یہ سب کچھ دیکھ کر، یہ جو سارا وہ تھا، انہوں نے کہا جی اب لیڈرز پیدا نہیں ہوں گے، اب مینیجرز پیدا ہوں گے، کمپنیز کے ان کو اپائنٹ کیا جائے۔ اور مظفر آباد میں جو بیٹھتے ہیں آپ کے وزیر اعظم، آپ کے پرائم منسٹر، آپ کے یہ جو کیا کہتے ہیں آپ کے صدور، یہ کس کے کہنے پر، کون ان کو وہ کرتا ہے؟ ہم یہ سب جانتے بوجھتے جو ہے انہیں کے پیچھے بات۔ یہاں بھی اس قدر شرمناک صورتحال ہے کہ یہاں کی پارٹیز کی ٹکٹ جو ہے وہ آئی ایس آئی اور آئی بی کے لوگ یا ایم آئی کے لوگ تقسیم کرتے ہیں۔ لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے، میں لیڈر سے بعض لیڈر سے میں یہ بات بھی کہہ دیتا ہوں، چونکہ یہ کہنا بڑا ضروری ہے،
سلام محترم خالد ابراہیم صاحب سے ایک بار کسی ISI کے اس نے پوچھا، کرنل نے اسے کہا جی آپ دو میں سے کون سی سیٹ لینا چاہ رہے ہو؟ سردار خالد ابراہیم اسی کمرے سے باہر نکال دیا کہ تم کون ہوتے ہو؟ باقی جنرل انور کے حوالے سے بھی یہ بات میں نے سنی، یار اسے بھی ایک دفعہ کسی نے وہ کیا، اس نے بھی اس کو کیا کہتے ہیں وہ کیا. لیکن بات یہ ہے میرے دوستو، آپ جو میری بات نہ کریں، آپ لیاقت یاد کی بات نہ کریں، آپ آزاد خود مختار کشمیر کی بات نہ کریں، آپ اپنی عزت نفس کی بات تو کریں. آپ کا جو نمائندہ جو کوئی بھی ہے، آپ جو ہے جس نمائندہ کو، وہ نمائندہ آپ کا الیکٹڈ ہونا چاہیے. آپ پر اوپر سے ٹھونسا گیا نمائندہ، تھوپا گیا نمائندہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کے ملکوں سے جانا گھونسلہ لگتا ہے، ڈرامے کیے جاتے ہیں. بول رہی ہوں ابھی جو کچھ ہو رہا ہے، جو منڈی لگی ہوئی ہے، شرم نہیں آتی لوگوں کو رابطری رہنمائی کا دعویٰ کرتے ہوئے، لیڈری کا دعویٰ کرتے ہوئے. اور مجھے اور آپ کو بھی شرم نہیں آتی جو ہم عوام ہیں، ہم پیچھے دوڑتے پھرتے ہیں ان لوگوں کے. یہ جو منڈی لگی، یہ کیا کہتے ہیں، یہ 5 کو یہ مزاج کا کوٹلی میں کیسے کیسے لوگ وہاں جا کے پہنچے اور کہتے ہیں جناب 100 میٹر دور، جو 100 میٹر دور پرائم منسٹر سے ان لوٹوں اور لفنگوں کو بٹھایا گیا. پھر بھی تالیاں، پھر بھی نعرے، پھر بھی واہ واہ ہاں. بنیادی وجہ کیا ہے کہ قومی غیرت تو دور کی بات ہے، ہم نے اپنی عزت نفس کو بھی ختم کر دیا. اور جب ہم نے عزت نفس کو ختم کر لیا تو ہم توقع کریں ہمارا لیڈر جو سو کا لیڈر جو اسپانسرڈ ہے، جو ہم پہ کیا وہ کیا جاتا اوپر سے، وہ جناب وقار کی بات کرے. کیسے وقار کی بات کر سکتا؟ میں وقار کی بات نہیں کرتا. اور ابھی آپ کے ساتھ جو ہونے جا رہے ہیں، ابھی ایک بالکل دولتے کو میرے دوستوں نے کہا، کسی نے کہا جی کہ یہ بڑا وہ ہے جی کہ ایک جو پیسے والا بندہ ہوا. میں نے کہا یار آپ جو پالیٹکس کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں، یہ جو سرمایہ دارانہ جمہوریت، ویسٹرن ڈیموکریسی جسے آپ کہتے ہو، اس کی جو انگریڈینٹس ہے، اس کی جو ڈائنامکس ہے، وہ یہی ہے کہ پیسے کے زور پر، بنیادی طور پہ ہے ہی سرمایہ کی امریت. یہ اور سرمایہ کی امریت میں ہم بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہاں جناب کیا کہتے ہیں جمہوریت تو نئی جمہوریت ہوگی، نہیں انصاف ہوگا. میری اور آپ کے لیے ہم نے اس نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے کے لیے اپنے آپ کو منظم کرنا ہوگا. جب تک ہم یہ نہیں کرتے تب تک قومی آزادی تو دور کی بات ہے. جموں کشمیر کی آزادی کے بارے میں تو بتا دیا میں ابھی پاکستان کے صحافی نے، وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ایک دوسرے اس نے یا انہوں نے خود جو جانچنے کے لیے چھڑوایا، یہ مجھے جو لیک کیا وہ ایک علاقہ کہانی ہے اس میں تو بات. لیکن یہ کہ لائن میں لگا کر ان کو بتایا جاتا ہے یہ ہوگا یہ ہوگا، یہ ہمیں بتاتے ہی نہیں. کیسے بتائیں؟ اس لیے کہ میرے اور آپ مانتے نہیں ہیں. اب کی بار مجھے پتا ہے اب کی بار بھی نہیں انتخاب ہونا. کیسے یہاں جو صورت لگی گئی جو ہماری والی کانسٹیچوئنسی وہ بھی آپ کے سامنے. لیکن میں آپ سے یہ التجا کروں گا کہ آپ ابھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے یہ جو خواب غفلت ہے اس سے بیدار کریں. اور میں آپ سے اجتماعی غیرت کی بات نہیں کروں گا. سچی بات ہے چونکہ اجتماعی غیرت بہت آگے کی بات ہے. انفرادی غیرت کی بات کروں کہ ہر ایک وہ انفرادی غیرت کا جب ہم وہ کریں گے تو اجتماعی غیرت خود بخود وہ ہو جائے گی کہ میں یہ طے کروں کہ میں نے اپنے وقار کو مجروح نہیں ہونے دینا. میں یہ طے کروں کہ میں نے کسی کی حمایت کرنی ہے، مخالفت کرنی ہے، اس کے نظریے اس کے اصولوں کی بنیاد پر کرنی ہے. یہ نہیں کہ بندہ جو ہے کیا کہتے ہیں مطلب گھوڑے اور گدھے میں تمیز نہ کروں. گدھے کو اس لیے باپ کہنا شروع کر دوں کہ اس کے پاس پیسہ ہے یا اس کو مجھ پر مسلط کیا جانا ہے. یہ رویہ مجھے اور آپ کو بدلنا ہوگا. اور جب ہم یہ رویہ بدلیں گے تو دھیرے دھیرے تبدیلی آئے گی. اور جب دھیرے دھیرے تبدیلی آئے گی
تو غلامی کا یہ بندھن بھی ٹوٹے گا۔ آخر میں آپ سے پھر کہنا چاہوں گا، یہ جو آپ نے سیلیبریشن کے حوالے سے ہوا ہے، میں اس پہ یہ جو سچی بات ہے کہ یہ مسئلہ جو کہ ہمارے چک دمنی کا یہ ماز یا ان کا مسئلہ نہیں تھا، نہیں ہے، یہ مسئلہ پورے ڈسٹرکٹ کا مسئلہ تھا، پورے ڈسٹرکٹ کا مسئلہ ہے۔ اور یوں اس حوالہ سے میں آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا ان دوست احباب کو کہ جنہوں نے یہاں چک دمنی ماز جو ہے ان لوگوں کو، یہاں کی تاجران کی جو یونین ہے اس کو، جن لوگوں نے بھی یہ طویل اور صبر آزما جدوجہد کی اور بالآخر جو ہے وہ اس طرح کا وہ پیکیج لینے میں کامیاب ہوئے کہ سیکنڈ فیز کا وہ ہوا۔ لیکن اس پہ بھی میں آپ سے کہوں گا کہ ابھی ہنوز دلی دورست والی بات، ابھی اس پہ عمل درآمد کرانا، پتہ نہیں کتنا عرصہ پہلے عابد صاحب یہاں سردار سکندر یار صاحب نے یہ پتھر لگایا تھا، یاد ہے آپ کو؟ 2004 اور 2020 16 سال پہلے اس کی اناگورل سیریمانی ہوئی، 16 سال ہو گئے۔ بعد میں ان کی گورنمنٹ بھی کنٹریبیوٹ کیا ہوگا، اپنے اس کے مطابق کیا ہوگا عابد صاحب لوگوں نے، پھر ہر گورنمنٹ نے اپنے زور میں کیا ہوگا، کیا بھی ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کے ابھی سیکنڈ فیز جو ہے وہ اس میں ہے، اب آپ پتہ نہ ہو کہ 16 سال اور لگ جائے، اور 16 سال بعد ہمیں پھر جو ہے اس کی کمپلیشن پہ اس طرح کا وہ کرنا چاہیے۔ اس کے لیے یہ بجٹ کی جو ہوتی ہے، میرا خیال ہے یہ 1 سال تک کے لیے ہوتی ہے نا، اس کا کیا کہتے ہیں کہ وہ جو سینکشن ہو گئی اس کا ورک آرڈر بھی اور اس پر مکمل طور پر درآمد بھی، وہ سارا روپیہ جو ہے استعمال میں آ کے 1 سال میں یہ مکمل ہو جانا چاہیے، ان کو اس کی کمپلیشن کی وہ دے دینی چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ 6 ماہ بعد جناب کیا کہتے ہیں ورک آرڈر جاری ہو، اس کے بعد 6 ماہ بعد جناب پھر جناب ٹھیکیدار صاحب معائنہ کریں، پھر یہ پیسے لیپس ہو جائیں، پھر نئے سرے سے معاملہ ہو ہے۔ اس کے لیے میں اس وقت سٹنگ ایم ایل اے صاحب جو ہیں ان سے کہوں گا کہ یہ اگر اسمبلی میں جب تک یہ اسمبلی موجود ہے اس میں جو ہے یہ بسر اور طاقتور انداز میں بات کریں، لوگوں کا پیغام لے کر جائیں، اور اس کے بعد آنے والے لوگوں بچوں کے ایم ایل اے سے تو رابطہ تعلقداری آپ لوگوں کو زیادہ رہتی کہ جو یہاں سے جائے گا، پتہ نہیں کون جاتا ہے، آپ جاتے ہیں، عابد صاحب جاتے ہیں، آپ دونوں سے کوئی جاتا ہے یا لیاقت صاحب جاتے ہیں، جو جاتا ہے ان سے تو ہم یہاں کہہ سکیں گے، لیکن کوئی اور چلا جاتا ہے جس تک ہماری اور نہیں، تو ان سے پھر ہم آپ ہی سے استدعا کریں گے کہ ان کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کریں، یا یہ تسلیم صاحب چلے جاتے ہیں شاید، کیونکہ یہ بھی جو اس منڈی لگی ہوئی ہے آج کل اس کے ایک مین پلیئر یہ بھی ہے نا، تو پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے، میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ بہرحال میں آخر میں آپ ساروں سے معافی چاہوں گا اس پہ کہ جو میں لیٹ ہوا، باقی اس پہ کہ ریاست نے مجھے اور آپ کو کچھ نہیں دینا، جب تک ہم چیخیں گے چلائیں گے نہیں، تب تک چیخنے چلانے کا جدوجہد کا یہ عمل جاری رہنا چاہیے، اور جب تک یہ جاری رہے گا اس گھٹے نظام میں بھی یہ جو کچھ بچا کچا ہوتا ہے وہ شاید لینے میں آپ کامیاب ہوں، لیکن کوشش کیجئے کہ ریاست نے جو بیسک رائٹس جو ہیں، بیسک ہیومن رائٹس جن میں تعلیم، صحت اور روزگار اس کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، جو گارنٹی دی ہیں، یہ بلا تخصیص بلا تفریق بغیر کسی نعرے بازی مطالبے احتجاج کے جو ہے یہ گارنٹی کرے، ریاست گارنٹی کرے، اس کے لیے ہمیں